بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آئے چھوٹ کے اہل حرم مدینے میں، سنبھل کے رکھتی ہے زینب قدم مدینے میں۔ بپا تھا حشر خدا کی قسم مدینے میں، بشیر کرتا تھا اعلان غم مدینے میں۔ یہ درد میں ڈوبی خبر سن کے کس کو کل آئے، گھروں سے روتے ہوئے مرد و زن نکل آئے۔ میرے حسین کا کاٹا گیا گلا نانا، رسن بندھی تھی کلائی سے لے کے تاشانہ۔ ہمیں پھرایا گیا در بدر یوں ہی نانا، نواسی کا مرثیہ نانا کی تربت پہ تھا، نانا تیری نواسی آئی ہے۔ رونے والوں، آج کا یہ اہتمام کربلا کے ان مظلوموں کے لیے ہے، ان شہزادیوں کے لیے ہے جنہوں نے کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کیا۔ بلکہ اگر یہ آقا زادیاں نہ ہوتی تو شاید کربلا ہم تک پہنچ نہ پاتی۔ سلام ہو ہمارا عارف نبوت و امامت، اسلام پہ شہدا قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت ہے، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی، وہ کارہائیں نمایاں کیے کہ آج امامت کے دوش بدوش ان شہزادیوں اور آقا زادیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر جو ثانی زہرا ام المصائب آقا زادی اور شہزادی ہے، جن کی عماریاں، جن کے استقبال کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ دھوپ میں کھڑی میری پردہ دار بہنیں، جوان، بزرگ اور یہ بچے اس انتظار میں ہیں کہ تبرکات آئیں اور ہم اپنی آقا زادیوں اور شہزادیوں کو سلام کریں۔ عزیزوں، میں بھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں بزرگ، بچے، جوان اور سب کھڑے ہوئے تھے، شاید اس انتظار میں تھے کہ ہم جلدی سے اس بستی میں پہنچ جائیں جہاں آقا زادیوں کی عماریاں اور تبرکات ہوں گے۔ ہم جا کے اس عظیم بی بی کو سلام کر لیں کہ جس کی پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں، اس بی بی کو سلام کر لیں کہ جسے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا تھا، اس بی بی کو سلام کر لیں جو بھائی کے بے گور و کفن لاشے کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں، بیٹے کو کفن نہ ملا، بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ چل کے اس آقا زادی کو سلام کر لیں جس کا گھر لوٹ لیا گیا، چل کے اس شہزادی کو سلام کر لیں کہ جس کا کنبہ تاراش کر دیا گیا، چل کے اس شہزادی کو سلام کر لیں جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، چل کے اس شہزادی کو سلام کر لیں جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، چل کے اس آقا زادی کو سلام کر لیں جسے قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے۔ آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آقا زادیوں کی عماریوں کا استقبال کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوں۔ تھوڑا سا یہ آنے جانے کا سلسلہ رکے اور آپ میری طرف متوجہ ہوں تو مصائب کے دو چار فقرے میں آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کروں تاکہ آپ سر و سینہ پیٹ کے ان پہ رو لیں کہ جنہیں کوئی رونے والا نہ تھا انہیں سلام کر لیں، جنہیں کوئی تعظیم کرنے والا نہ تھا انہیں سلام کر لیں کہ جس کی تعظیم کائنات کا امیر علی کرتا تھا اسے سلام کر لیں، جسے کلیجے سے کائنات کا رسول آغوش میں لے کے پیار کیا کرتے تھے۔ عزیزوں، سمجھ گئے میں علی کی بیٹی زینب کی بات کر رہا ہوں، وہ شہزادی جس کے 18 بھائی تھے، وہ شہزادی کہ جس کے بھائیوں کو سلام،
وہ شہزادی جب مدینے سے چلی تھی تو سارے بھائی پہرا دے رہے تھے، وہ شہزادی کہ جسے بازو پکڑنے والے موجود تھے، وہ شہزادی جو بھائیوں کے حلقے میں چلی تھی، مگر 11 محرم کو جب اسی بی بی کو ناقے پر سوار ہونا تھا تو حسد سے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی میرے شیروں کہاں ہو، کون ہے جو زینب کو سوار کرے؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، خدا کرے آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میرے بڑے بھائی جسے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، نصیر اعظمی صاحب اس وقت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ انہیں سماعت کریں گے، فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ مائیں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو زیارت کے لیے لے کر کے آئی ہوئی ہیں۔ چلو آؤ رباب کی ہماری آئے گی جس کی گود اجڑ گئی، چلو آؤ علی کی بیٹی کی ہماری آئے گی جس کے بچے کربلا میں مارے گئے، چلو آؤ لیلا کی ہماری آئے گی جس کا 18 برس کا بیٹا مارا گیا، چلو آؤ فروہ کی ہماری آئے گی، چل کے سلام کر لیں، آؤ چلو عباس کا علم برآمد کیا جائے گا جس کا انتظار پیاسے بچے خیمے کے در پہ کرتے رہ گئے، وہ غازی لوٹ کے نہ آیا، ماں انتظار کرتی رہ گئی۔ یہ سارے تبرکات ہیں جو یکے بعد دیگر زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آمادہ ہو گئے۔ ایک دو منازل ہے، ایک دو مناظر ہے جو میں آپ کے حوالے کر کے تبرکات کی گزارش کروں گا، ایک ایک کر تبرکات زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ عزیزو انصاف سے بتائیے، ابھی آپ کے سامنے آپ کی بہن کی کوئی چادر چھینے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کی کوئی چادر چھینے تو کیا گزرے گی؟ سجاد غریب کے سامنے ماں بہنی کی چادریں چھینی گئیں، چادریں چھینی نہیں گئیں، نیزے چوہو چوہو کے چادریں چھینی گئیں۔ یہ بیویاں چادریں دینے کو تیار نہ تھیں۔ چادر کا عالم یہ ہے کہ 4 برس کے حسین کی بیٹی بالوں سے پردہ کر رہی ہے۔ ہاں جب زندان سے لٹا ہوا سامان واپس کیا گیا تو ایک چھوٹی سی چادر ماں کے پاس آئی تھی، ماں نے اس چادر کو دیکھ کے کہا تھا سکینہ تیری چادر واپس آ گئی ہے، وہ زندان شام میں جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دی گئی۔ آج تبرکات آپ کے سامنے آئیں گے، یادیں بہت سی ہیں، اگر ہم یادوں میں جائیں گے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یاد آتا ہے کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو مسافروں کا پہنچنا، یاد آتا ہے فرات کے ساحل پہ خیموں کا نصب کیا جانا، یاد آتا ہے حسین غریب کا اپنا دشمن لشکر کو پانی پلا دینا، یاد آتا ہے اسی کے بچوں کا پیاس سے دم توڑنا، یاد آتا ہے اہل حرم کو رلایا جانا، یاد آتا ہے ماؤں کا بیٹوں کو رخصت کرنا، یاد آتا ہے 11 محرم کو ہاتھ پسے گردن باندھ دیا جانا، یاد آتا ہے آل محمد کو اسیر کر کے لے جایا جانا، یاد آتا ہے حسرت سے بیویوں کا دیکھنا، ارے آل محمد جنہوں نے زمانے سے کبھی کچھ نہیں مانگا وہی علی کی بیٹیاں بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، انہی کی ہماریاں آنے والی ہیں، ارے ہم آل محمد ہیں، ہمیں چادر دے دو، ہمیں چادر دے دو۔ گھٹ گھٹ کے روئیں، مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے، مجھے بس اتنا کہنا ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر اس سال نہیں ہو سکا۔ یہ سارے سوگوار تڑپ کر کے رہ گئے، یہ سارے سوگوار کلیجے ان سے پوچھو جو پورے سال انتظار کرتے ہیں، ہماری بستی میں زائرین آئیں گے، ہم ان کا اہتمام کریں گے، ان کے لیے سبیلیں لگائیں گے، ان کے لیے فرش عزا بچھائیں گے، ان کے رونے کا اہتمام کریں گے، تاکہ بطول جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، وہ ہمیں دعائیں دے گی۔ میں نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، تم اس کا غم منا رہے ہو، جسے رلایا اور ستایا گیا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ایک بات اور کہہ کر کے میں بس مصائب کے وہ فقرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جنازے دیکھے ہوں گے نا، جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اور جب جنازے نکل رہے ہوتے، جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اس بھرے مجمع کے اندر اگر 1000 کا مجمع ہے تو رونے والے 1000 نہیں ہوتے، ان رونے والوں میں 10 یا 20 لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو رو رہے ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اس سے ان کا رشتہ کیا ہے،
لوگ پوچھتے ان سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب رونا والا جو رو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے ہمارا رشتہ ہے۔ اب اماریاں آئیں گی، اماریاں دیکھ کے جو جیسے روئے گا تو سکینہ پوچھے گی اے پھوپھی اماں یہ ایسے تڑپ کر کے رو رہے ہیں، یہ کون ہے؟ بتائیں گے ارے یہ وہی ہے جو عزادار ہے، جو زندہ اسی لیے ہے رونے کے لیے۔ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے، ہمارا رشتہ آل محمد سے مظلومی پہ رونے کے لیے ہے۔ رونے والوں ایسے تڑپ کر کے رونا جو رونے کا حق ہے۔ ہاں بھئی ایک منظر ہے اور اس کے بعد تبرکات۔ سب سے پہلے علم مبارک آئے گا، اس کے بعد علی کی بیٹی زینب کی اماری آئے گی، پھر اس کے بعد بی بی فضہ کی اماری ہوگی، اور اس کے پیچھے اس ماں کی اماری ہوگی کہ جس کا 6 مہینے کا پیاسا بچہ مارا گیا، جس کی بیٹی زندان شام میں مر گئی۔ ذوالجناح ہوگا حسین کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھتا ہوا۔ آج اتنا مجمع ان تبرکات کو رونے کے لیے آیا ہے۔ ہائے جن کے کلیجے میں غم ہے، 72 داغ لیے ہوئے زینب مدینے آئی ہے، یہ اسی بی بی کی یاد میں ہے۔ رونے والوں، علی کی بیٹی زینب، تاریخ کہتی ہے کہ ہماری آقازادی اور شہزادی جب اس دنیا میں آئی تو ماں آغوش میں لیے پیار کر رہی تھی، نانا کے بابا کے پاس لے کر کے آئی، بابا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، نام زینب رکھا گیا۔ پیغمبر اپنی بیٹی کو آغوش میں لیے روتے جاتے تھے۔ زہرا نے حسرت سے بابا کی طرف دیکھا، کہا بابا یہ بیٹی ہے۔ آواز دی زہرا تیری یہ بیٹی بڑی غم کی ستائی ہوگی، اس پہ بڑی مصیبتیں پڑیں گی، اس کا نام ام المصائب ہے، یہ زینب ہے زینب۔ اللہ اکبر۔ زینب شہزادی بھائیوں کے ساتھ بیت الشرف میں، علی جیسا بابا تھا، حضرت رسالت مآب نانا، ماں زہرا، بھائی حسن و حسین اور غازی عباس اور عباس کے بھائی۔ سوچو کتنے نازوں سے پلی ہوگی یہ شہزادی۔ مگر زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر آپ میری طرف متوجہ رہے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اس بی بی پہ رونے کے لیے آئے ہو۔ تاریخ کہتی ہے زہرا کی یہ شاہ بیٹی ثانی زہرا زینب، نانا نے آواز دیا یہ بیٹی تیری بڑی مصیبتوں کو برداشت کرے گی۔ اس زینب نے نانا کی رحلت دیکھی، ماں کو روتا ہوا دیکھا۔ میری پردہ دار بہنوں سنو، جب اس نے ماں کو روتا ہوا دیکھا، ماں دن رات بابا کو یاد کر کے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ اسی بچی نے یہ بھی دیکھا کہ ایک روز مدینے والے گھر پہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اس سے کہہ دو زہرا سے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ بچی نے ماں سے پوچھا ہوگا اماں رونے سے کیا تکلیف ہے؟ مدینے والوں نے کہا ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اس بچی نے یہ بھی دیکھا کہ کائنات کا امیر بابا علی جو بہادر ہے مگر صابر ایسا ہے کہ روتا ہوا گھر میں آیا، روتی ہوئی بطول کو دیکھا، آواز دیا میں نے ایک مقام ایک جگہ بنا دی ہے، آپ وہاں جائیں اور جا کے اپنے بابا پہ آنسو بہائیں۔ عزیزوں بیت الحزن نام رکھا گیا۔ بی بی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روز لے کے آتی تھی اور آ کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ ایک روز روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ چہرے کا رنگ زرد تھا، بچوں کا چہرے کا رنگ زرد تھا۔ کائنات کا صابر علی کی نظر پڑی، آواز دیا زہرا کہ آج بابا بہت یاد آئے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ بنت رسول نے آواز دیا علی میرے بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ آواز دی بی بی کبھی ایسی حالت نہ دیکھی تھی، بچوں کا چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے، آپ کی چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے، اب اس سے بڑا مصائب میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ زہرا نے رو کے آواز دی علی آپ نے جو بیت الحزن بنایا تھا نا، وہاں ایک درخت تھا، تیز دھوپ ہوتی تھی تو بچوں کو لے کے میں سائے میں بیٹھ جاتی تھی، آج امت نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے، میں پورے دن دھوپ میں بیٹھی اپنے بچوں کو لیے روتی رہی۔ میں مدینہ پڑھ رہا ہوں، کربلا نہیں، وہ پیڑ بھی امت نے کاٹ دیا ہے۔ پھر زہرا نے علی سے پوچھا علی میں نے کیا سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ علی نے آواز دیا سلام تو بہت بڑی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ لو بیویوں نے دیکھا، اس بچی نے دیکھا کہ جس کے ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ ماں جو دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کے آئی تھی، اس ماں نے بھی موت کی آخری ہچکی لیا، آنکھیں بند کر لیا۔ میری طرف دیکھنا، رات کا سناٹا ہے، گھر سے ماں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ پردہ دار بہنیں سمجھیں گی، ہائے ان بیٹیوں کی ماں مر گئی جسے زہرا کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں گھر سے جنازہ نکلا، پورا مدینہ چین کی نیند سو رہا تھا۔ چند اشخاص شامل تھے، ایک بچی تھی جو گھر پہ رکنے کو تیار نہ تھی، اس لیے کہ ماں کا جنازہ جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک بوڑھا صحابی چراغ لیے آگے آگے، سناٹے اور سکوت کو توڑتی ہوئی ایک بچی کی ہچکیاں تھیں جو رات میں جنازے کے ساتھ بڑھ جاتی تھی۔ تاریخ کہتی ایک بہادر تھا جو بڑھ کے اس کے بازو کو تھام لیتا تھا تو اس کی ہچکیاں ہچکیوں میں بدل جاتی تھی۔ رونے والی کا نام زینب ہے، بازو پکڑنے والے کا نام علی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج ماں کا جنازہ ہے، باپ موجود ہے، جی بھر کر کے ماں پہ رو لو، اب اس کے بعد رونے نہ دیا جائے گا۔ یہ بچی ابھی نانا کا غم بھول نہ پائی تھی کہ ماں رحلت کر گئی۔ لوگ ماں کو یاد کر کے یہ رویا کرتے تھے کہ تاریخ 19ویں رمضان کی آئی، دیکھا بابا بہت بے چین ہے، بچیاں بابا کے پاس گئی، بابا آواز جی چند دن کا مہمان ہو۔ اور بابا 19ویں رمضان کی صبح مسجد کوفہ سے آواز بلند ہوئی، علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، علی خون میں نہا گئے، بچیاں تڑپ کے رہ گئی، ہائے میرا روزے دار بابا۔ ایک زینب، کتنے مصائب، نانا کا غم، ماں کا غم، اب بابا کا غم۔ بابا کا جنازہ بھی گھر سے نکلا، بیٹیاں 3 دن تک بابا کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ لو تاریخ کہتی ہے پنجتن کے 2 فرد بچے ہیں، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ یہ یتیم بچے، زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ حسن کو زہر دے دیا گیا۔ حسن آقا کے جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہوئے۔ کسی نے زینب سے جا کے کہا زینب تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ روتی ہوئی بہن آئی، تشت میں بھائی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے کلیجے کے، تڑپ کر کے رہ گئی۔ بھائی نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ چاہتے یہ ہیں کہ حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اس یقین کے ساتھ گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس یقین کے ساتھ گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اب جو جنازہ چلا، بہنیں رو رہی تھیں۔ میں ان بہنوں کو گواہ بنا کے آپ کے بیچ میں ایک مصائب کا فقرہ عرض کرنے لگا ہوں۔ خدا نہ کرے کسی بہن کو یہ خبر ملے کہ اس کے بھائی کا جنازہ گیا ہے، واپس لوٹ کے آ رہا ہے، دفن نہیں ہونے دیا جا رہا۔ سوچو بہنوں پہ کیا گزر جائے گی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا رونے کے لیے اور کیا سننے کے لیے کھڑے ہو۔ میں جوانوں کو روتا دیکھ رہا ہوں، میں اتنی سی گزارش ہے گھٹ گھٹ کے نہ رو، ایسے رو جو زینب پہ رونے کا حق ہے، ایسے ماتم کرو جو ماتم کرنے کا حق ہے۔ واپس جنازہ لوٹ کے گھر آ گیا، سفید کفن پہنا کے گھر سے جنازہ رخصت کیا گیا تھا۔ کسی نے آ کے خبر دی آج سفر کی کتنی تاریخ ہے؟ 25، 3 دن اور بچے ہیں، 3 دن اور بچے ہیں۔ آقا حسن اور حضرت رسالت مآب کی شہادت کا پھر ماتم کرنا اور رونا۔ آل محمد پہ کتنی مصیبتیں ہیں، بہنیں روتی رہیں۔ ارے سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ جنازہ سرخ ہو گیا، جنازے پہ اتنے تیر پیوست سے کہ دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ میری طرف دیکھنا، یہ جنازہ چاہتا یہ تھا کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ امت کو یہ گوارا نہ ہوا، پھر اسی بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آئی، آ میرے لال حسن ماں کے پہلو میں سو جا۔ ماں آواز دے رہی ہے، ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ابھی حسن آقا کو نہ رو سکی تھی۔ یہ زینب، نانا کا غم، ماں کا غم،
بابا کا غم، بھائی کا غم، ایک بھائی بچا ہے حسین۔ 28 رجب کو روتا ہوا حسین گھر میں داخل ہوا۔ زینب نے دیکھا بھائی رو رہا ہے، آواز دی بھیا کیا ہوا؟ حسین کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا کا مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، کا پھر بھیا کا دربار بلایا گیا ہے، دربار بلایا گیا۔ سوچو رات ہے، جس کے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہو، جس کے بھائی کو زہر دیا گیا ہو، جس کے ماں کی پسلیاں توڑی گئی ہوں، وہ زینب بھائی کو دربار کیوں کر جانے دے؟ بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، آواز دیا بھیا زینب دربار نہ جانے دے گی، زینب دربار نہ جانے دے گی، میری طرف دیکھنا ارباب عزا، آواز دیا بھیا زینب دربار نہ جانے دے گی، ابا کا دامن پکڑ لیا۔ حسین کہتے تھے بہن میرا مقتل مدینہ نہیں کربلا ہے، میرا مدفن مدینہ نہیں کربلا ہے، بہن مجھے جانے دے۔ زینب رو کے کہتی بھیا جب سے یہ ماں خالی ہاتھ لوٹ کے دربار سے آئی ہے، دربار سے یقین اٹھ گیا ہے، بھیا زینب دربار نہ جانے دے گی۔ حسین کہتے تھے دربار جانے دے۔ کسی بیچ میں زوجہ جناب عباس کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا یہ سارا منظر کہ حسین آقا کے ابا کا دانب شہزادی پکڑے ہوئے ہیں۔ آقا کہتے دربار جانے دے، زینب کہتی دربار نہیں جانے دوں گی۔ جیسے ہی آئے تو عجیب منظر دیکھا، غازی جسے علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، جسے علی نے دعاؤں میں حسین کے لیے مانگا تھا، اپنے بیٹے فضل کو اپنے سینے پہ لٹالے پیار کر رہے تھے۔ بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، فضل کی نظر پڑی، عباس سے کہتے ہیں بابا ذرا دیکھو تو قیامت آ گئی کا کیا ہوا؟ کماں زمین پہ بیٹھی ہے، اتنا سننا تھا۔ غازی نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ رو کے کہتی میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ شہزادی آقا کے ابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے مجھے دربار نہ جانے دوں گی۔ حسین آقا کہتے دربار جانے دے، اتنا سننا تھا۔ فضل کو سینے سے اتارا، دوڑا ہوا غازی آیا، بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ زینب نے محسوس کیا، بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا، آواز دیا میرا ضامن عباس آ گیا، بھیا جاؤ دربار جاؤ، میرا ضامن عباس آ گیا، جاؤ بھائی دربار چلے جاؤ۔ عباس کو بلایا کہ بھیا دربار جا رہا ہے، جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے، جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے۔ تاریخ کہتی کہ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے غازی، آواز دی آقا اجازت ہو تو اکبر کو لے لوں۔ جیسے ہی دربار کے قریب پہنچے، میری طرف دیکھنا دربار آ گیا، غازی کا علم آنے والا ہے، آمادہ رہیے گا، میری طرف دیکھو پھر علم کا استقبال کرنا، کتنی قیامت ہے۔ سوچو غازی پہ گزر کیا گئی۔ جیسے ہی دربار قریب آیا، ارباب عزا تکمت حسین نے آواز دی عباس بھائی مجھے اکیلے بلایا گیا ہے، دربار مجھے جانے دے۔ آواز دی آقا شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ عباس تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اگر میری شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے عباس تو جان دربار جانے۔ غازی کو روک دیا، غازی مانوس آوازوں کو سن رہا تھا۔ جیسے حسین دربار میں پہنچے، آواز دیا حسین یزید حاکم وقت ہو گیا ہے، سوال بیعت کیا ہے، آپ بیعت کریں۔ آواز دیا یہ سوال رات میں کرنے کا نہیں ہے، دن کے اجالے میں کرنے کا ہے۔ عزیزو کسی لعین نے کہا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا حسین کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ یہ فقرہ سننا تھا کہ حسین نے دربار پہ نظر ڈالی، آواز دیا کیا مجھے مجبور سمجھتا ہے، کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو؟ اتنا سننا تھا۔ غازی نے در پہ ہاتھ رکھا، تلوار لے کے داخل ہوا۔ حسین نے آواز دی نہ عباس ابھی نہیں کربلا، میرے شیر میرے غازی ابھی نہیں کربلا، کربلا عباس۔ حسین دربار سے واپس آ گئے، زینب مسلح پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی بھائی آیا، زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، میرے بھائی میرے خالق تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بھیا سلامت لوٹ آیا، ٹھہر جائیے، میرا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بھائی سلامت لوٹ آیا۔
اب جو بھائی کا دیدار کر چکی، کہا عباس کدھر ہے؟ اب جو عباس کو تلاش کیا تو عباس نظر نہ آیا، دیکھا عباس بیٹھا رو رہا ہے۔ زینب نے قریب آ کے کہا شیر رو کیوں رہے ہو؟ کہا شہزادی آقا کی شان میں گستاخی ہو گئی، عباس زندہ رہ گیا۔ اللہ اکبر، علم آنے والا ہے، زینب کی عماری آئے گی۔ اے زینب آج بھائی دربار سے لوٹ کے آیا ہے، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا۔ اے زینب مدینے میں بن بھائیوں کے کیسے جاؤ گی؟ لو علم آ رہا ہے، استقبال کرو غازی۔ بہنیں بن بھائی کے مدینے آئی ہیں، مدینے والے پوچھیں گے زینب عباس کہاں ہے؟ زینب حسین کہاں ہے؟ زینب اکبر کہاں ہے؟ زینب اونو محمد کہاں ہے؟ عباس غازی کا علم حسین آقا کی سنانی لے کے آیا ہے، یہ شہادت کا پیغام ہے۔ ہائے ام البنین تڑپ کے رہ گئی، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے۔ اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ حسین کی شہادت کا پیغام لے کر، حسین کی شہادت کی سنانی لے کر، یہ عباس کا خون میں نہایا ہوا علم ہے جو شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ سلام ہمارا غازی پر، غازی مقتل میں لاشیں اٹھاتا رہا۔ جن بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا بھروسہ تھا وہ بہنیں بے مقنع چادر بازار میں لے جائی گئی۔ عزیزوں نظریں جھکا لیجئے گا، ابھی آپ کے درمیان جسے رونے کے لیے آئے ہو، جس کے لیے تم دور دراز سے آئے ہو، چلیں کنری چلیں، وہاں آقا زادیوں کی عماریاں ہیں، چل کے سلام کریں گے۔ خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ زینب شہزادی کی علی کی بڑی بیٹی، زینب کی عماری ام کلثوم شہزادی کی عماریاں آنے والی ہیں، کوئی ہاتھ بڑھا کے استقبال نہ کرے گا، اس لیے کہ جو بھی ہاتھ 11 محرم کے بعد اٹھے ہیں ان ہاتھوں میں پتھر تھے۔ زینب کی پیشانی زخمی ہو گئی تھی، عباس کے بہنوں کی پیشانیاں زخمی تھی کہ جن عماریوں کے استقبال کے لیے بیٹھے ہو۔ عزیزوں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس عماری پہ کوئی اگر چیخ کے نہ رویا، اس عماری کو کسی نے آنسوؤں کے ساتھ سلام نہ کیا تو علی کی بیٹی کا شکوہ رہ جائے گا۔ اے بابا جسے بڑے ناز سے پالا تھا، بابا شریعت بچ گئی۔ زینب یہی وجہ تھی کہ لوٹ کے نانا کی تربت پہ آئی، ساری عماریوں سے بیبیاں اتری ہیں، اس بی بی نے خود کو گرا دیا، نانا کی تربت پہ کوہنیوں چلتی ہوئی آئی، آوازی نانا تیری نواسی آئی ہے۔ اے نانا زینب آئی ہے، نانا سفر طے کر کے آئی ہے، نانا نواسی سے پوچھو گے نہیں؟ نانا زینب ایک مدت کے بعد سفر طے کر کے آئی ہو، اے نانا احوال سفر نہ پوچھو گے؟ زینب تجھ پہ گزر کیا گئی؟ نانا بتاؤں آپ کو، نانا وہ غم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ اے نانا احوال سفر یہ ہے، امت نے خوب مہمان نوازی کی ہے، نانا تیرا نواسا بے کفن پڑا رہا، کفن نہ ملا، نانا پیاسا ذبح کر دیا گیا، 4 برس کی بیٹی روتی رہ گئی، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا پیاسا ہے۔ جوان کی میت اکیلے اٹھائی، نانا حسین لاشیں اٹھاتا رہا، امت کو رحم نہ آیا، نانا فرات کا پانی بہتا رہا، عباس کے بازو کٹ گئے، بچے انتظار کرتے رہ گئے، نانا امت نے خوب مہمان نوازی کی ہے۔ اس کے بعد زینب کہتی ہے نانا میں بھی تحفہ لائی ہوں، سامان سفر میرے پاس بھی ہے، نانا اجازت ہو تو سامان سفر آپ کے حوالے کرو، میری طرف دیکھنا۔ اے رونے والوں
कलेजा फट जाता है। नाना ज़ैनब भी तोहफा लेके आई है, नाना इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं। ज़ैनब ने अपने पास से भाई का खून आलूद कुर्ता निकाला, नाना की तुरबत पे रख दिया, तुरबत नबवी लरजने लगी, आवाज दी ज़ैनब हटा ले। नाना क्या हुआ? खून आलूद कुर्ता बर्दाश्त न कर सके, ए नाना चंद कदम के फासले पर भाई ज़िबा किया जा रहा था, मैं आवाज देती रही, मेरा भैया प्यासा है, मेरा भैया प्यासा है। नाना रहम किसी को ना आया। अल्लाह अकबर। लो उसी ज़ैनब की अमारी आ रही है, नजरें झुका लेना। ए अली की, अली बेटी तुम पे लाखों सलाम हो, बीबी तुम्हारे सब्र व इस्तिक़लाल को सलाम, बीबी तुम्हारे कलेजे पे जो जख्म है उसे सलाम करने के लिए सोगवार आए हैं। दो अमारियां हैं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब की, अली आका की बेटी उम्मे कुलसूम की। हाय ज़ैनब क्या लेके गई थी, क्या लेके आई है? ज़ैनब क्या ले गई थी, ज़ैनब क्या ले आई है? सलाम हो हमारा हमारी आका ज़ादियों पर। अली आका की, अली बेटी की हमारी गुजर गई, सलाम करिए और मातम करिएगा। अजीज़ों, रहवार भी है, आका का जुलजना भी है, लेकिन मैंने तरतीब व फहरिस्त बदल दी है। सबसे आखिर में रहवार आएगा, सबसे आखिर में रहवार ज़ियारत के लिए लाया जाएगा। अब इसके बाद एक अमारी आ रही है। ये पता है किसकी अमारी है? ये उस बीबी की अमारी है जिसकी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, पूरे जिस्म पे ताजियानों के निशान हैं। कभी ये हबश की शहजादी हुआ करती थी, अली के दर पे आई, बतूल को चक्कियां चलाते देखा था, जिस दर से कभी कोई मिस्कीन सवाली यतीम खाली हाथ न लौटा। ये बीबी उसकी गवाह है। इस बीबी ने घर को आबाद देखा था, ज़ैनब को रोते हुए देखा है। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अजीज़ों, शहजादी फिज़ा की अमारी आने वाली है। बस मेरी तरफ देखना, ये बीबी जिसने पूरे घर को आबाद देखा था। दरबार यजीद एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। गैरतदारों अगर ठेस लगे तो मुझे माफ़ कर देना। दरबार यजीद है। बहनों वाले भाइयों, खुदा करे तुम्हारे बहनें सलामत रहें, खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहें। दरबार यजीद है। यजीद ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ है, आले मोहम्मद के हाथ बंधे हुए हैं, बेमकनो चादर, उसमें एक बच्ची है जो पंजों के बल खड़ी हुई है, जो बात तक नहीं कर सकती। यजीद आले मोहम्मद के कातिलों को इनाम बांट रहा था। एक बार तो यजीद कहता, मैंने सुना यह है कि ज़ैनब आई है। कहा हाँ ज़ैनब आई है। कहाँ है ज़ैनब? कब वो जो सफ़ेद बालों वाली ज़ईफ़ा है ना, उसके पीछे जो सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब है। शिम्र ने ताजियाना उठाया, बड़ा फिज़ा की तरफ, ज़ैनब शहजादी की तरफ। फिज़ा ने आते हुए देखा, कहा शिम्र रुक जा, शिम्र ठहर जा। शिम्र आगे बढ़ा, कहता हट जा सामने से। शिम्र कहता नहीं, हट जा सामने से। फिज़ा कहती रुक जा, रुक जा, ठहर जा। शिम्र कहता तू हट जा। फिज़ा कहती मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। कहा नहीं हटेगी। उसने ताजियाना उठाया, फिज़ा के हाथों पे मारा। जैसे फिज़ा के हाथों पे मारा तो खून का फव्वारा छूटा। फिज़ा ने खून को देखा, दरबार को देखा, खून को देखा, दरबार को देखा। हबश के सिपाही मौजूद थे। आवाज़ दी तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया। इन्होंने आवाज़ पहचानी। कभी भी तुम हो कौन को पहचाना नहीं। अब जो पहचाना का रे, ये तो मेरी शहजादी रह चुकी है, ये फिज़ा, ये तो मेरी गुर्बत पेश कर रहा हूँ, सोगार हूँ, गुर्बत पेश कर रहा हूँ। ज़ैनब पे क्या गुजर गई ये कोई बता ना पाएगा। तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? अरे ये तो मेरी शहजादी रह चुकी है। मतलब नजर डाली, सारे सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाली, यजीद के करीब पहुंच गए। कहा यजीद रोक ले शिम्र को,
اگر یہ قدم آگے بڑھا تو اس دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ حبش کے سپاہیوں نے قیامت کہہ دی، وہ کہتے ہیں روک لے اسے ورنہ خون کا دریا بہہ جائے گا۔ کیا سمجھتا ہے علی کی بیٹیوں کی طرح اسے بھی لاوارث سمجھا ہے؟ علی کی بیٹیوں کی طرح اسے بھی لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آہستہ سے زینب نے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے، اگر یہ تازیانے مارنا چاہتا ہے تو تازیانے کھانے کے لیے زینب تیار ہے۔ کچھ بولی نہیں۔ نجف کا رخ کیا، بابا علی آج تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ ہائے فضہ تڑپ کے رہ گئی، لو اسی فضہ کی ہماری آ رہی ہے۔ اے فضہ، بی بی زینب آئی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہی استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے آپ کر رہے ہو۔ ہائے زینب شہزادی، تمہاری غربت پہ لاکھوں سلام ہو بی بی۔ علی کی بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا گیا۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا بابا علی ہو، سوچو کیا گزر گئی ہوگی اس بی بی پہ۔ لیجئے اب فضہ شہزادی کے بعد قیامت ہے۔ ایک اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے، اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے، اس شہزادی کی ہماری آ رہی ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ سارے حضرات سائے میں کھڑے ہیں، کچھ حضرات دھوپ میں کھڑے ہوئے، جو دھوپ میں اپنے بچیوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں کتنی دیر تک تم دھوپ میں کھڑی رہ سکتی ہو؟ تم کتنی دیر تک دھوپ میں کھڑی رہ سکتی ہو؟ اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، جس کی بیٹی بھی زندان میں مر گئی۔ رباب شہزادی کی ہماری آنے والی ہے۔ رباب شہزادی کو سلام کر لینا، رباب شہزادی کو سلام کر لینا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رباب شہزادی کی ہماری آ رہی ہے۔ یہ بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں، سیاہ لباس پہنا رکھا ہے، عزادار بنا کے لائی ہیں، اس لیے کہ ہماریاں آئیں گی، رباب کی بھی ہماری آئے گی۔ جب یہ بچی بڑھ کر کے سلام کرے گی تو رباب کہے گی سکینہ، تیرے یہ سوگوار بچیاں آئی ہوئی ہیں تیری یتیمی کا ماتم کرنے کے لیے، تیری یتیمی پہ رونے کے لیے۔ بی بی تجھ پہ کسی نے شفقت سے ہاتھ نہ رکھا۔ ہائے حسین کی وہ بچی جو زندان شام میں مر گئی۔ تاریخ کہتی زندان سے جب قیدیوں کو رہائی کا حکم ملا، رہا کر دیے گئے، سارے قیدی زندان سے رہا ہونے لگے تو سب پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں۔ یہ جانے کو تیار نہ تھے، اس لیے کہ جسے جانے کا شوق تھا وہ زندان میں مر گئی، جسے وطن جانا تھا وہ اسی زندان میں رہ گئی۔ ساری بیبیاں لا کے سوار کر دی گئیں۔ اب جو نظر پڑی تو ایک بی بی نظر نہ آئی، سمجھ گئے وہ سکینہ کی ماں رباب تھی۔ سجاد غریب گئے تو کیا دیکھا؟ رباب تربت پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ آواز دی اماں رباب گھر چلو، آواز دی سجاد میں گھر جا کے کیا کروں گی؟ میری بیٹی قیدی بنی ہے، میری بیٹی اسی زندان میں رہ گئی۔ سمجھایا اماں چلو بابا کے سنانی پہنچانی ہے۔ رباب روتی ہوئی زندان سے نکلی، محملیں لگ گئی، ساری شام کی عورتیں جمع ہو گئی۔ سب نے کہا قیدیوں بڑے دن تک تم ہمارے بیچ میں رہے، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ سب مڑ مڑ کے زندان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی قیمتی چیز ان کی زندان میں چھوٹ گئی ہے۔ رباب نے سن لیا، آواز دیا ہاں ہاں ہماری یہ قیمتی چیز اسی زندان میں رہ گئی ہے، ہماری 4 برس کی بچی ہے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اگر کبھی شام ہو تو اس ماں پہ احسان کر دینا، آ کے چراغ روشن کر دینا، یہ ماں کبھی زندان چھوڑ کے نہ جاتی۔ روتی ہوئی ماں گزر گئی، آ گئی کربلا، بختم دعا ہے، بی بی رباب کی ہماری آنے والی ہے۔ رونے والوں انجمن ہائے ماتمی آ گئے،
میں نے کہا تھا 15 سے 20 منٹ کی میں نخابت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بانیان نے حکم دیا نہیں، ہم گزشتہ سال نہیں کر سکے ہیں، ہمارے کلیجے پہ زخم ہے، ہم اہتمام نہیں کر سکے ہیں، اس لیے مصائب میں کوتاہی نہ کرنا، مصائب پڑھ دینا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میرے سامنے یہ بینر لگے ہوئے ہیں، یہ مرحومین جن کی یادیں آ رہی ہیں، کیسے اہتمام میں شریک ہوا کرتے تھے، کیسے بڑھ بڑھ کے زائروں کا استقبال کرتے تھے، مگر ہاں آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کی روحیں آئی ہوں گی۔ میں کہوں گا آپ کیسے اہتمام کرتے تھے، معصومہ کے صدقے میں خالق تمہیں جوارے ائمہ تحرین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آؤ دیکھو اس موسم میں بھی کیا عظیم اہتمام کیا ہے، تمہارے ارمانوں کو یہ پورا کر رہے ہیں، کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی ہے۔ آج ہماری آنے والی ہے، رباب کی ہماری آئے گی۔ بھائی اتنا سن لو، جب یہ ماں مر گئی تو اس کا دامن کھولا گیا، لے کے کیا گئی تھی، لے کے کیا آئی ہے۔ اب جو دیکھا گیا 4 برس کی بیٹی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کی چادر چھن گئی تھی، اس کی چادر کا جلا ہوا ٹکڑا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، لو رباب کی ہماری آ رہی ہے۔ اے رباب، شہزادی تم پہ لاکھوں سلام ہو، بی 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 تم پہ لاکھوں سلام ہو۔ سلام کر لو اس بی بی کو جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی۔ ہائے ایسی لٹی ہوئی کائنات کسی کی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ سیاہ ہماری ہے، اس کے پیچھے بیٹے کا جھولا ہے۔ 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، کربلا آیا تو 6 ماہ کا ہوا۔ ہائے اسے پانی نہ مل سکا، ماں کے کلیجے پہ ایک زخم ہے۔ بیٹے کو تھوڑا سا پانی مل گیا ہوتا مگر پانی نہ مل سکا۔ رباب شہزادی تم پہ لاکھوں سلام ہو۔ ہماری آقا زادی کی ہماری گزر رہی ہے، بس ایک شبی اور رہ گئی ہے، آخری شبی ہے، اس کی زیارت کر لینا اور ماتم کرنا اور سر و سینہ پیٹنا اور پرسہ پیش کرنا۔ ایک شبی ہے جس کی زیارت کرنا ساری ہماریاں۔ آپ پوچھیں گے مدینے سے چلے تھے تو بہت سی ہماریاں تھیں، بہت سی سواریاں تھیں، کوئی مجمع میں یہ نہ پوچھ لے اس میں سکینہ کی ہماری کون سی ہے، نہیں آئی ہے، وہ مر گئی زندان میں، وہ رہ گئی اسی زندان میں۔ سجاد کلیجے پہ زخم بہن کا لے کے آیا ہے، جو روز پوچھتی تھی گھر کب چلیں گے، گھر کب چلیں گے، وطن کب چلیں گے۔ ہائے جب وطن دکھا ہوگا، سجاد نے شام کو رخ کر کے کہا ہوگا بہن معاف کر دینا، تیرا بھائی مدینے آیا ہے۔ ایک بہن کو چھوڑ کے آیا، ایک بہن کو چھوڑ کے آیا ہے، ایک بہن سامنے سے آ رہی ہے۔ تو میں نے ختم کر دیا مصائب، ایک شبی جس کی زیارت کرنا ہے، ایک بہن کو چھوڑ کے زندان میں آیا، ایک بہن سامنے سے آ رہی ہے، ایک بہن وہاں ہائے بابا کہہ کے رو رہی تھی، ایک بہن یہاں ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہے۔ خدایا ان عزاداروں کو طاقت اور حوصلہ دے دے، حسین کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہو۔ جیسے سجاد غریب نے مدینہ دیکھا، بشیر کو بلایا کہ بشیر ہمارے آنے کی خبر دے دے۔ بشیر نے جا کے مدینے والوں کو خبر سنائی، اے اہل یثرب، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ مدینے کے در و دیوار سے واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ ایک مرتبہ ساری بیبیاں آئیں۔ ایک بی بی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرے پہ روب و جلال تھا، عصا کا سہارا لیے ہوئے، جس نے سارے بیٹے کربلا بھیجے تھے، وہ بھی روتی ہوئی آئی۔ سب آیا مگر جسے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ سمجھ گئے یہ فقرہ آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک سواری آنے والی ہے۔ سب آئے، جسے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ حسین کی بیٹی جس کا نام سغرا ہے، جو انتظار میں بوڑھی ہو گئی ہے، بیبیاں گئیں، کہا سغرا تجھے خبر ہے؟ کہا کیا ہوگا؟ آنکھیں نہیں کھولی۔ ساری بیبیاں کہتی سغرا اٹھو اٹھو سغرا، قافلہ آ گیا۔ وہ قافلہ آ گیا،
جب سے اس نے عاشور کی صبح میں اکبر کی اذان سنی تھی، یہ بی بی انتظار کرتی رہ گئی ہے کہ بی بی اٹھو قافلہ آ گیا۔ نہیں کھولی آنکھیں، نہیں کھولی آنکھیں، نہیں کھولی آنکھیں۔ ایک بی بی آگے بڑھی اور شانہ ہلا کے کہتی سغرا لگتا ہے تیرا بھائی اکبر آ گیا۔ اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، کہاں ہے اکبر؟ کدھر ہے اکبر؟ کہ وہ جو سامنے قافلہ رکا ہوا ہے اسی میں کہیں ہوگا تیرا بھائی اکبر۔ یہ اٹھنا چاہتی تھی، اس میں طاقت نہ تھی، کنیزوں نے سہارا دیا، بازو پکڑا، یہ بی بی یا علی مدد کہہ کے کھڑی ہوئی۔ اب جیسے یہ بی بی چلنے لگی، 2 سے 2.5 منٹ کے مصائب ہیں اور ایک سواری آ جائے گی، سلام کر لینا۔ خدا کرے تمہارے پردیسی و مسافر جو پردیس میں تڑپ رہے ہیں، گھر نہیں آ سکے، خدا کرے بہنیں دعائیں کرتی ہیں سلامتی کے ساتھ ان کے بھائی لوٹ کے آ جائیں۔ جن بچیوں کے باپ پردیس میں روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں تاکہ ان بچیاں آباد رہیں، خدا کرے وہ باپ سلامتی سے لوٹ کے آ جائیں۔ اب یہ بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنے لگی تو ایک دوڑی ہوئی بی بی آئی، کہتی تو ٹھہر جا۔ کا کیا ہوا؟ کہ راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہے، اس سے ذرا کہہ تو دے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ وہ ضعیف کے قریب گئی، دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اے ضعیف تجھے نہیں پتا آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا، ہٹ جا۔ وہ رو کے کہتا ہے میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، میں جب دھوپ سے سائے میں آتا تھا تو تعزیانہ لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، جب سفر کرتے کرتے تھک جاتا تھا تو دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کہ تجھے پتا نہیں ہے آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں اپنے رخ کو موڑے لیتا ہوں، اس سے کہہ دے گزر جائے۔ اس نے آ کے کہا، وہ ضعیف زخموں سے چور ہے، وہ کہتا ہے میں رخ کو موڑے لیتا ہوں۔ بی بی آؤ تم چلو۔ یہ بیبیوں کے جھرمٹ میں چلنے لگی تو ایک مرتبہ اس میں تاب ضبط ضعیف میں نہ رہی، اس نے زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کر کے بلند کیا، بارے لاہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے، ہماریوں کا استقبال کر چکے ہو نا، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے۔ جیسے ہی قریب آئی تو اس ضعیف میں تاب ضبط نہ رہی، یہ پلٹ کے کہتا ہے اے میری بہن سغرا۔ سغرا نے آواز پہچانی، ارے یہ تو میرے بھیا سجاد کی سی آواز ہے۔ پلٹ کے آئی، آواز دیا ہاں ہاں بہن میں سجاد ہوں۔ آواز دیا بہن تو جس بھائی سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے وہ اکبر نہیں آیا، اے بہن تو یتیم ہو گئی۔ ہائے لو رہوار آ رہا ہے، سکینہ بھی انتظار کرتی رہ گئی، سغرا کا بھی انتظار رہ گیا، اے غریب زہرا بیٹی انتظار کر رہی ہے، ہائے بیٹی کو کون سمجھائے، بابا پیاسا مارا گیا، اے سغرا